السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید، جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی اور جو سامعین ہیں انہیں بھی۔ آج کا پیغام جو ہم صفا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائیں گے وہ قرآن کے متعلق ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے نزول کے وقت جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کے متعلق نہیں پتہ تو آپ کو اسی پلیٹ فارم سے پتہ چلے گا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے سن کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور عالمگیر سچائی آپ تک پھیلے گی۔ یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے دینی، سچا اور حوالے کے ساتھ نقطہ نظر ملے گا۔ سکھانا کس نے ہے، کون ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں، مشہوری کی ضرورت نہیں۔ دین کی خدمت کرنا، دین پہنچانا آپ کا اور میرا حق بھی ہے، فرض بھی ہے۔ میں اس کے لیے مزید آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یوٹیوب پر ساتھ چلنے کے لیے ایک جو آپشن ہے وہ سبسکرائب ہے۔ آپ اگر ہمارے نقطہ نظر سے آگاہی کے طور پر اور اسے ٹھیک سمجھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے، اور فیس بک اور دوسرے جو طریقہ کار ہیں، فیس بک پر ہمیں فالو کیا جاتا ہے۔ خیر، میں آپ کو اب بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ قرآن کا نزول ہونا شامل ہوا دنیا کے اندر، تو دنیا ایک دم سے ہل سی گئی۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن آپ کو آخر میں اس کا حوالہ بھی دیا جائے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ تو وہ کیا بات تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے نمبر پہ ایک بات ہے جو بیان کروں، اس جو نقطہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ اگر آپ جان گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا لطف اور دوبالا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، وادی نخلا، اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا تو جنات، جن کے پاس کافی پاور تھی کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں تک جا سکے اور آسمانوں کی خبروں کو جاننے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے انہوں نے کتابوں کو، تورات، زبور، انجیل کو بدلوانے کی بھی کوشش کی، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں ان کے ساتھ تعامل بھی کیا۔ تو جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا تو ان لوگوں کے آسمان پر جانے پہ پابندی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہوا کہ اب آسمان کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو ہماری اڈاریں مخصوص ہیں، شیاطین کی اڈاریں مخصوص ہیں، اس سے آگے بڑھا نہیں جا رہا، کیا معاملہ ہوا؟ اور جاتے ہیں تو ایسے گولا پھینکا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ہمیں اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ سامنے دیکھو ستارہ ٹوٹ رہا ہے، پر وہ ستارہ نہیں تھا جناب، وہ شہاب، قرآن نے کہا ایک گولا ہے جو شیاطین ہماری طرف آتے ہیں، ہم انہیں اس گولے کے ذریعے سے جہاں تک وہ جاتے ہیں ہم مار کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اور دنیا کے اندر کہانت کرنے والے لوگ اور شیاطین، جنات، جتنی بھی مخلوقیں تھیں، یہ ساری کی ساری فیصلہ کر کے بیٹھی کہ اب دیکھو اس دنیا میں کیا ہوا، کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا، کوئی عجیب بات ہوئی۔ تو سارے کے سارے ٹو میں لگنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تو آپ کے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس کا ذکر قرآن نے اس طریقے کے ساتھ کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تو جنات کا ایک گروہ گزرا
جو اسی خبر کو لینے کے لیے ان لوگوں نے، ان کے قبیلے والوں نے بھیجا کہ جاؤ پھیلو، دیکھو کیا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور قرآن کے تفسیر سن کے اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور کہا قل اوحی الیہ، اے نبی جی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کی طرف بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے آنے سے تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، قالوا انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے تو ایک عجیب سا کلام سن لیا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور یہ وہی کلام ہے جس کے نازل ہونے پر دنیا کے اندر خلبلی مچ گئی، اور لوگوں کے لیے کچھ بھی راز کی بات آسمان سے لانا اور دلوں کے اندر پہنچانا اور کتاب کو بدلنے پر پابندی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایک جملہ، ایک آیت، لفظ اس طرح کا بنا کے لے آؤ، اگر تم لے آؤ خواہ انسان اور جن اکٹھے ہو کے لے، یہ ہمارا چیلنج ہے، نہیں لا سکتے، کیوں؟ بندی ہیں جناب، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ جنات مسلمان ہو گئے اور زمین پر پھیل گئے، قبیلے والوں کے پاس ارد گرد پھیل گئے اور کہنے لگے یہی وہ کلام ہے، یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک وہ تبدیلی رونما ہوئی کہ اب اس میں مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم اٹکل پچو لگا سکیں اور دین کے متعلق، دنیا کے متعلق آسمان کی خبریں لے کے آ سکیں۔ یہ تو تھی قرآن کے نازل ہونے کے وقت کہ دنیا میں کیا ہوا۔ پھر قرآن آیا اور آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے وہ جنات بھی مسلمان ہو کے چلے گئے، اور اس کا حوالہ سورہ جن، اس کی آیت نمبر 2:1 مفتی تقی عثمانی، اور جس سے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد حیات رسول امی انور مسعود صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا قرآن کے نزول کا وقت۔ اس کے بعد قرآن کے متعلق وہ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، بچوں کو بتاؤں گا، سامعین کو بتاؤں گا، کہ جو باتیں بڑی ضروری اور اہم ہیں دین کے متعلق، قرآن کے متعلق۔ قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک بھی لفظ قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا، دنیا کے اندر مکمل پابندی ہے۔ یہ جناب جان لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آئیے اس قرآن پر عمل کیجئے، اور آج کا صفحہ کا پیغام آپ تک یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔